اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ میں عام طور پر کہتا ہوں امیروں کا بھی احترام کرو، عزت کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ امیروں کی توہین کرو، ان کی بے ادبی کرو، ان کا احترام نہ کرو، اللہ کی قسم نہیں، ان کا بھی ادب کرو، احترام کرو، عزت کرو ان کی بھی، لیکن غریبوں کو ذرا زیادہ ہی ریسپانس دو۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کچھ سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے بات کرتے ہوئے۔ اچانک ایک غریب صحابی حضور سے ملنے کے لیے آئے۔ بڑی احتیاط کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، آپ اور تحقیق کے ساتھ تفسیر کی تمام کتابوں میں پڑھ لیں۔ پارہ 30واں پارہ، 30ویں پارے کا تیسرا سورہ، سورہ عبس، اس کی تفسیر اٹھا کر پڑھیں آپ۔ یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، اور میں اس واقعے کو عام طور پر بڑی گہرائی میں جا کر بیان نہیں کرتا۔ ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی جملہ ایسا ہو جائے، نکل جائے جو میرے نبی کے شان کے خلاف نہ ہو، خلاف ہو تو پھر مجھے ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے میں ذرا صرف میرے عنوان سے جو ٹچ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بول کر نکل جاتا ہوں۔ پیغمبر کے خدمت میں سرداران قریش بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ ایک اندھے صحابی، نابینا صحابی حضور کی محبت لے کر دربار رسالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کون؟ رسول اللہ غلام و عاشق آپ کی دربار میں حاضر ہے۔ آنکھیں تو نہیں ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب سر کے نگاہوں سے تمہیں دیکھتے ہیں، یہ تمہارا غلام دل کی نگاہوں سے تمہیں دیکھتا ہے۔ یہ آنکھوں کی پتلیوں میں کوئی نظر نہیں آتا، لیکن خدا کی قسم یا رسول اللہ، جب سے میں نے کلمہ پڑھا میں آنکھ نظر نہ آنے کے باوجود بھی آپ کے دیدار کی لذت پاتا ہوں۔ غرض آپ کا غلام، آپ کا عاشق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بعد میں آنا۔ ملنے کا شوق لے کر آئے تھے۔ ملاقات نہیں ہوتی تو صحابہ ایسے تڑپ جاتے تھے جیسے مچھلی کو پانی نہ ملا تو تڑپتی ہے۔ آزردہ ہو کر گزرے، چند قدم صحابی کے نبی کے دروازے سے باہر نہیں پڑے، عرش سے جبرائیل کو اللہ نے اتار دیا، جاؤ میرے نبی کو جا کر یہ پیغام سنا کر آؤ۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ پیغمبر آپ کے پاس میرا ایک بندہ، تمہارا ایک عاشق محبت لے کر آیا، اور آپ کے بیچ آپ کے سردار، آپ کے قوم کے سرداران بیٹھے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے آپ نے ان کو دور کیا۔ ان کو اٹھاؤ، ان کو بلاؤ، ان کو اٹھاؤ۔ ان کے دل کو ہم جانتے ہیں، اس کے دل کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اس کا دل سنور چکا ہے، اور یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، ان کے دل کبھی سنورنے والے نہیں ہیں۔ پیغمبر نے فوراً خود جا کر ان کو بلایا، اور جب بھی وہ صحابی نظر آتے تو اللہ کے رسول فرماتے هو الذی عاتبنی ربی، یہ تو وہ ہے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ڈانٹا۔ اسی لیے میں آتبنی کا میں کہا نا، یہ واقعہ بیان کرنے میں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن پیغمبر کئی مرتبہ اس صحابی کو بولتے تھے تم ہی تو ہے نا، تمہارے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا میرے اوپر۔ گھروں کے اندر غریب آئے تو ریسپانس دو۔
ارے میں نے مالداروں کے غرور کو دیکھا ہے صاحب، یہی ہے تو علم اور مال میں فرق ہے۔ علماء کا دربار بھی میں نے دیکھا، مالداروں کا دربار بھی دیکھا، لیکن علماء کے دربار میں اگر کوئی جاتا ہے تو عالم کہتا ہے بیٹھو بیٹھو بیٹھو، لیکن مالدار کے منہ کو بعض مالدار لخوا مارو، بولتے تک نہیں، بیٹھو جی کو بول کو، انہیں کھڑکو جیسا بات کرنا سو۔ اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو الگ بات ہے، محمد کا غلام، محمد پر ایمان لا کر سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا کرتا ہے تو کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے۔ امیر کا، غریب کا، کالے کا، گورے کا، بیمار کا، صحت مند کا، سب کا امتیاز ختم کر کے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی سند دینے والے پیغمبر کے غلام ہو کر آج ہم امتیاز کرتے ہیں۔ آٹو چلانے والا بوڑھا ہے، امیر نوجوان آتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، بوڑھے کی عزت نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں آٹو والا نہیں۔ کارا میں آئے تو عزت، آٹو میں آئے تو عزت نہیں۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے گھر کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہو، مسجد سے تو بہتر نہیں ہو سکتے۔ مسجدوں کو سامنے رکھ کر سبق سیکھو۔ مسجدوں میں امیر پہلے آیا کہ غریب پہلے آیا، الاول فالاول، اس کی جگہ غریبوں کا الگ جگہ، امیروں کی الگ جگہ کہیں ہے؟ امیر بھی آیا تو بیٹھ جاتا، غریب بھی آیا تو بیٹھ جاتا۔ یہاں اٹھنے کا وقت آتا ہے تو امیر بھی اٹھ جاتا ہے، غریب بھی اٹھ جاتا ہے۔ ہاں کالے گورے کی کوئی امتیاز نہیں۔ کتنے حسین دروازے کے پاس کھڑ کو نماز پڑھتے ہیں، کتنے کالے کلوٹے پہلی صف میں کھڑ کو نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کی نگاہوں میں انہوں افضل کی انہوں افضل۔ اللہ کی نگاہوں میں انہوں افضل کی انہوں افضل۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے۔